یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا واقعہ ہے نا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کاش کہ اس ترتیب کو ہمارے مخالفین منکرین سمجھ جائیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ بار بار چکر لگا رہا تھا لیکن اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، امیر المؤمنین سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ جو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا بھی سکھائی ہے، جب کام نہ ہوتا ہو وہ دعا مانگے تو کام ہو جاتا ہے۔ کام ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آ گیا کہ اس بندے کو لاؤ ہمارے پاس، وسیلہ کام کر گیا۔ وسیلہ کام کر یہاں بھی گیا، وسیلہ کام یہاں بھی وسیلہ کام کر گیا۔ اچھا حضرت، آپ نے یہ جو حدیث مبارکہ پیش کی، وہ جو نبینا صحابی تشریف لائے، پھر حضور نے ان کو دعا تعلیم کی اور پھر انہوں نے آگے کو دعا مانگی، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینا کر دیا۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا واقعہ ہے نا؟ آیا اس تصور کو اور اس وسیلہ کے الفاظ اور دعا اور اس نظریے کو کہ آگے صحابہ بھی لے کے چلیں؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کاش کہ اس ترتیب کو ہمارے مخالفین منکرین سمجھ جائیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ترتیب رکھنا بہت ضروری ہے کہ اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ پیش کیا، پھر اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم عطا فرمائی، پھر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد عملاً بھی اس چیز کو کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام، اب یہ جو حدیث ہم نے پیش کی نا، اللہ کے فضل و توفیق سے، نبینا صحابی والی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو یہی حدیث دیگر کئی کتب میں آئی اور اس میں ایک اور واقعہ ذکر آیا اچھا، کہ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا شان اسباب نزول ہوتے ہیں، اسی طرح حدیث کا شان ورود ہے کہ حدیث بیان کیسے ہوئی، سبب کیا بنا۔ سبب یہ بنا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ مدینہ شریف تشریف لایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی شیخین کا بھی دور گزر چکا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اس دوران ایک بندہ آیا مدینہ شریف میں، اس کی کوئی حاجت تھی حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ بار بار چکر لگا رہا تھا لیکن اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، امیر المؤمنین سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ملے، اس نے کہا کام نہیں ہوتا تو میں بتاتا ہوں نسخہ۔ جو مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا بھی سکھائی ہے، جب کام نہ ہوتا ہو وہ دعا مانگے تو کام ہو جاتا ہے۔ کام ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک نبینا آیا تھا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، تو انہوں نے دعا مانگی تھی تو ان کی تو آنکھیں لوٹ آئی تھیں۔ آپ نے تو امیر المؤمنین سے ملاقات کرنی ہے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا انہیں سکھائی۔ یہ جو اہم نقطہ ہے نا، کیا صحابہ بھی پھر اس کو لے کر چلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے بعد؟ تو اب ظاہری حیات مبارکہ کے بعد خلافت عثمانی کا دور ہے، اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ امیر المؤمنین سے اگر اپنا کام کروانا ہے تو وہی طریقہ اختیار کریں، تازہ وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور یہی دعا کریں، یا محمد انی توجہت بکا پڑھ دیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلیم دے کر بیان کر رہے تھے کہ یہ سلسلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد کے بھی ہیں۔ اور ویسے بھی آج ہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عملاً اسی بات کے اظہار کر رہے تھے کہ حضور اگر ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرما چکے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہمارا نقص ہے۔ حضور آج بھی اپنے غلاموں کی فریاد سنتے ہیں، آج بھی ان کو جو پکارے گا اس کا کام ہو جائے گا۔ اب درجنوں مصادر میں یہ حدیث آئی، کچھ نے خلافت عثمانی کا ذکر بتفصیل بھی کیا کہ شان ورود کیا تھا اس حدیث کا، اور اس میں یہی ذکر کیا کہ پھر اس بندے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اور ملاقات ہو نہیں رہی تھی، پھر انہوں نے یہی عمل کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 2 نفل پڑھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، پکار کے نفل پڑھ کے فارغ ہی ہوئے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آ گیا کہ اس بندے کو لاؤ ہمارے پاس. وسیلہ کام کر گیا. وسیلہ کام کر یہاں بھی گیا, وسیلہ کام یہاں بھی وسیلہ کام کر گیا. تو اس لیے وسیلے سے دعائیں